یہ کہانی ہے ایمان اور کفر کی، معجزے اور سزا کی، اور یہ شروع ہوتی ہے ایک پراسرار وادی سے۔ کہانی سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ جب عرب کے صحرا میں ایک ایسی قوم آباد تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں عطا کی تھیں۔ یہ قوم سمود کے نام سے مشہور تھی، جو نبی ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بعد آئے۔ عاد کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو زمین پر وارث بنایا۔ یہ قوم پہاڑوں کے درمیان سرسبز وادیوں میں آباد تھی۔ ان کی رہائش گاہیں ایسی تھیں جو آج بھی حیرت کا باعث ہیں۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے، محلات تعمیر کرتے جو کہ آسمان کو چھوتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی تم پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو فخر سے۔ قوم سمود ایک بہت طاقتور قوم تھی۔ ان کے پاس وسیع چراگاہیں تھیں، کھجوروں کے باغات تھے اور پانی کے چشمے جو زمین سے ابلتے تھے۔ وہ تجارت کرتے، مال و دولت جمع کرتے اور اپنی طاقت پر بہت غرور کرتے تھے۔ ان کے سردار امیر اور طاقتور تھے، جن میں سے ایک سردار کا نام قدار بن سالف تھا، جو قوم کا سب سے بڑا باغی تھا۔ مگر اس شان کے ساتھ ساتھ وہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ بت پرستی کرتے تھے، اللہ کی بجائے پتھروں اور مورتیوں کو پوجتے تھے۔ ان کی زندگی میں کوئی اخلاقیات نہ تھی۔ وہ ظلم کرتے، کمزوروں کو مارتے اور اللہ کی نافرمانی میں غرق رہتے تھے۔ ایک دن جب سورج کی تپش صحرا کو جلا رہی تھی، قوم سمود کے لوگ اپنے بازاروں میں جمع تھے۔ وہاں کپڑے، زیورات اور مال مویشیوں کی تجارت کر رہے تھے۔ وہ اللہ کو بھول چکے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا تاکہ وہ لوگ راہ راست پر آئیں۔ وہ نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود میں سے ہی تھے۔ وہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی تو وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم سمود نے پہلے تو ان کی بات نہ سنی، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام ایک معزز شخص تھے، مگر جلد ہی ان کے سرداروں نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے کہ تم بھی تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تمہیں کیا چیز ہم سے برتر کرتی ہے؟ تم تو ہمارے ساتھ ہی بچپن سے کھیل کود کر جوان ہوئے، اب تم نبی کیسے بن گئے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہارا بھائی ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہیں شرک سے روکتا ہوں اور توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ قوم سمود کے کمزور اور غریب لوگ تو ایمان لے آئے، مگر امیر اور مغرور لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ قوم نے جواب دیا کہ تم ایک پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالو جو صحت مند ہو اور دودھ بھی دیتی ہو۔ اگر تم ایسا کر دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ ایک ناممکن مطالبہ تھا، مگر اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا فوراً قبول فرمائی۔ پوری قوم وہاں جمع تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک محسوس چٹان کی طرف اشارہ کیا اور دعا کی۔ اچانک زمین لرز اٹھی، چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بڑی صحت مند اونٹنی نکلی۔ وہ سرخ رنگ کی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ پوری قوم حیران رہ گئی۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا تھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے،
اس اونٹنی کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرے، اسے مت مارو ورنہ تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ قوم نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا، یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی اور اگلے دن تم لوگ پانی پیو گے۔ اس دن جب یہ پیے گی تم اس کا دودھ پی لو اور فائدہ اٹھاؤ، مگر اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ وہ اونٹنی واقعی معجزاتی تھی۔ جب وہ پانی پیتی تو چشمے کا سارا پانی ختم ہو جاتا، مگر اگلے ہی دن پانی دوبارہ بھر جاتا۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اسے اللہ کی نعمت اور معجزہ سمجھتے، مگر کافر اس سے جلتے رہتے۔ وہ کہتے کہ یہ اونٹنی ہمارے مویشیوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، یہ ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے۔ اس قوم میں 9 آدمی تھے جو سب سے زیادہ باغی تھے۔ ان کا سردار قدار بن سالف تھا جو ایک طاقتور آدمی تھا۔ اس کی بیٹی بھی اس سازش میں شامل تھی۔ وہ لوگ راتوں کو مل کر منصوبے بناتے کہ اس اونٹنی کو کیسے مارا جائے۔ ایک رات جب اونٹنی چراگاہ میں تھی، قدار نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے گھیر لیا۔ اس نے تلوار سے اس کی رگیں کاٹ دی اور اونٹنی چیخ مار کر گر گئی۔ اگلے دن جب حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ملی تو وہ بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم لوگوں نے اللہ کی نشانی کو مار دیا، اب 3 دن کی مہلت ہے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن سیاہ، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم ان پر ہنسی کہ ہم نہیں ڈرتے۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا، پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، وہ سب گھبرائے مگر توبہ نہ کی۔ دوسرے دن سرخ ہو گئے جیسے خون بہا ہو، تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے جیسے جلے ہوئے ہوں۔ پھر اگلی صبح آسمان سے ایک خوفناک چیخ آئی۔ یہ چیخ اتنی شدید تھی کہ ان کے دل پھٹ گئے، عمارتیں گر گئیں اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ بچ گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی چیخ نے انہیں پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کچرا بنا دیا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انکار کی کتنی شدید سزا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اطاعت میں نجات تھی، مگر ان کی قوم کو مغروریت نے تباہ کر دیا۔ آج بھی جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے معجزات کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔